غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ غرقد کا درخت 4 میٹر لمبا ہوتا ہے، جبکہ اس کے لیے موزوں وہ بارانی علاقے ہیں جہاں پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ اس کو انگریزی میں باکس تھورن کہا جاتا ہے، جبکہ یونانی میں اسے لیسیم اور عربی میں غرقد کہتے ہیں۔ اسرائیل میں اسے یہودی درخت کہا جاتا ہے۔ یہ درخت امریکہ اور ایشیا میں یورپ اور یونان سے بذریعہ رومن تاجوں کے ذریعے پورٹ آف باربریکان سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا، جبکہ ایریٹیرین سمندر کے ذریعے اسے افریقہ میں لے جایا گیا۔ چائنیز ادویات میں بڑے پیمانے پر اس کا استعمال عام ہے۔ یہودی کمپنیاں غرقد کے پھلوں کو ادویات میں میل فرٹیلٹی یعنی مردوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے استعمال کرتی ہیں، تاہم اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواتین میں فرٹیلٹی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلم دنیا، خاص کر افغانستان اور پاکستان میں ان ادویات کو بڑے پیمانے پر سپلائی کیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے عام شہری اس درخت کو لگائے جانے کے مقصد سے آگاہ نہیں ہے۔ سن 1925 میں بعض ایرانی یہودیوں کے توسط سے سعودی عرب میں الباقی کے مقام پر بڑے پیمانے پر غرقد کے درخت لگائے گئے تھے اور پورے علاقے میں غرقد کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹ دیا گیا تھا، تاہم بعد میں سعودی عرب نے اس پورے خطے کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا اور غرقد کے درختوں کو جلا دیا تھا۔ مزید یہ کہ اس کے بعد سعودی عرب میں غرقد کے درخت لگانے پر سرکاری پابندی عائد کر دی گئی۔ یہودیوں کے لیے غرقد کا درخت اس قدر اہم ہے کہ 1999 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے ہاتھوں سے غرقد کا پودا لگایا۔ اس موقع پر ایک یہودی ربی ان کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف فلسطینی بھی اس درخت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل سے دو ہاتھ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطین آنے سے پہلے دنیا بھر میں مقیم یہودی اپنے گھروں میں غرقد لگاتے تھے۔ اسرائیل بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنے گھروں میں غرقد کے پودے لگائے۔ اس کی شجرکاری بڑھانے کے لیے ایک عمومی طریقہ یہ تھا کہ یہودی اپنے عزیزوں کو خاص مواقع پر تحفے بھیجنے کے ساتھ ساتھ غرقد لگانے کی تاکید بھی کرتے۔ 100 برس تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اسرائیل میں 1984 میں بڑے پیمانے پر غرقد کی شجرکاری شروع کر دی گئی۔ اسرائیل میں جوش نیشنل فنڈ نے غرقد کی شجرکاری کے لیے بھاری رقم مختص کی اور 2010 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 24 کروڑ پودے لگائے جا چکے تھے۔ تاہم مسلمانوں کے لیے زیادہ تشویش اس وقت پیدا ہوئی جب یہ درخت دنیا کے مختلف خطوں بالخصوص ان ممالک میں لگایا جانے لگا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔